آپ کی رحمت و اچھاؤں میں اور رمضان کے بہار اور رحمت بڑے لمحات میں آج کی یہ جنگ شریف انعقاد پذیر ہے. میں باتیں کچھ اور کرنا چاہتا تھا اور پھر ہمارے حسین شاہ صاحب نے ہمیں انٹرسٹ لگایا ہے کہ ہم بھی نسبت کی بات کر رہے ہیں. میں بہت تھوڑا ہے یعنی نبی نام اللہ رسول صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کی تفسیر دو نبیوں کے عمل اول اور آخر. نبی پاک علیہ السلام جب نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں حق کو واضح کرنے کے لیے جاتے تو اللہ کی عزت نے جو حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے دیکھیں کہ تعالوا نروا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نخرج فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تم اپنی جانوں کو بلاؤ ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اور پھر فنجعل لعنة الله على الكاذبين اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ جو فرمائیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت مطلب یہ کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جیسے آپ فرماتے ہیں علامت کہ چیزیں اپنی انداز سے جانی جاتی ہیں, ضدوں سے جانی جاتی ہیں. کہا جائے کہ بندہ آئے گا اور یہ سمجھے گا کہ آج جھوٹے پر خدا کی لعنت ہونے والی ہے تو اپنے گناہوں کے وہ افراد لے کر جاؤ جن کے سجائی ہے جن کے سچ میں کوئی اب نبی پاک علیہ السلام اب تک اس عالمانی پوری کائنات میں سب سے سچی شخصیت اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر جن افراد کو لے کر نکلے میں پنجاب کے نبی پاک علیہ السلام نے جن کو سچائی کا اور سچائی کا برکت صداقت کا برکت اور اکرام کو قیام کیا وہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت امام حسن کو اٹھائے ہوئے, امام حسین کو اٹھائے ہوئے, امام حسن کو ساتھ چڑھاتے ہوئے سیدہ کائنات جن کے کسی پردے کی قسم خود عزت عزت اٹھائے ان کو بھی آج نبی پاک کے ساتھ پہلی دفعہ اپنے ساتھ لے کر کھلے آسمان کے سامنے ان کو بھی لے کے چلتے ہیں اور پیچھے پیچھے مولا کا پاک کا قافلہ جب نکلتا ہے تو ان کی شخصیات کو دیکھ کر مسلمان کو مسلمان عیسائی بولتے تھے کہ یہ ایسے سچے ہیں کہ سچائی کی صداقت میں کوئی شک نہیں. یہی لوگ سچے تھے انہوں نے تو ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, ہم نہیں مقابلے میں آنا چاہتے, ہمیں معافی دی جائے. ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر جس وقت نبی پاک علیہ السلام معیار صداقت کے ثبوت کے لیے جن کو لے کر گئے وہ کون تھے؟ یہ پنجاب. اب رب نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مصطفیٰ کریم نے کس کو کہا کہ سچے ہیں؟ سوچ کے بتاؤ. ہمارے حدیث بخاری حدیث کا رسول مصطفیٰ کریم کی ظاہری حیات طیبہ اور صحابی بنا ہی ہے جس نے سرکار کی ظاہری حیات سے دیکھا ہے. وہی صحابی ہے. اب ان صحابہ کو مخاطب کر کے ایسے لوگوں سے مصطفیٰ کو مان کر دائرہ اسلام سے راغب ہو چکے ہو اور پھر متقی بن چکے ہو. اب تمہارا اگلا کام یہ ہے صادقین کے ساتھ یعنی صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کو بنتا ہے اے صحابیوں
مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کے ساتھ ہوا. اگر یہ سمجھنا آپ کو گرا گزرے کہ صدیق اکبر امام حسن کا ساتھ دینے کا کیوں قبول ہے، تو مدینے کی گلیوں میں جاؤ اور جا کے دیکھو کہ صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کے جانے کے بعد بھی امام حسن کو اپنے کندھے اٹھاتا ہے کہ لوگوں یہ آنے محمد ہے، یہ مصطفیٰ کے بیٹے ان سے کس طرح میں آگے جس طرح مصطفیٰ اگر تعلق رکھنا چاہو تو حسن سمجھ کے حسین کا سے نہ کرنا مصطفیٰ کے بیٹے اور صحابہ کے سنگٹے میں بیٹھ کر ذکر پر کہتا ہے کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کے مقابلے میں مجھے اپنا کے گھر والے پیدا کرتے ہیں. سرکار کے گھر والے اب صحابہ کرام علیہ الرضوان نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کے بھی اور ساتھ دینے کے بھی پابند ہیں. اس بات کو سمجھے اگر کسی حضور کی طبیعت پر یہ بات گرا گزرے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اس اہل بیت کے ساتھ پابند کیوں کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں نبی بڑا ہے یا صحابی بڑا ہے؟ نبی کی عزت بڑی ہے یا صحابی کی عزت بڑی ہے؟ آؤ منظر دکھاتا ہوں. یہ حسن و حسین جو ہے جن کو مصطفیٰ کریم خود کندھوں پر اٹھاتے ہیں، یہ حسن و حسین جو ہے کہ جن کے لیے نوازیں سرکار نے تنظیم کی ہے اور صحابہ کرام نے جماعت کے عالم سے مصطفیٰ کریم کو سجدے نمرے کرتے ہوئے کے لیے حسن حسین کو دیکھا ہے. اس لیے ان کی عزت کی بات کو آپ اتنا سستا نہ کرتے. میں اگلی بات کرتا ہوں حسن و حسین کی بات نہیں دیکھا، حسن و حسین کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا وہ یہ ہے سمجھ لو مسلمانوں، اگر کسی کو شک ہو اہل بیت کی عظمت کا تو اپنے دل سے نکال دے. اس لیے کہ کل جب قرب قیامت ہوگا، جب حق اور باطل کو سمجھنا مشکل ہوگا، حتیٰ کہ آسمان سے عیسیٰ بھی اترے گا تو لوگ پوچھیں گے یہ سچا عیسیٰ ہے کہ نہیں، تو اس کی شہادت اور اس کی گواہی مصطفیٰ کریم کرے گا. بولے گا کہا میں مہدی ہوں، میرے آنکھیں دیکھو عیسیٰ کہا ہے کہ نہیں. یہ مسیح موجود کی بات ہے، اس عیسیٰ کی بات ہے جس نے آسمان سے اترنا ہے، لیکن ماننا پڑے گا اصلی اور سچا عیسیٰ وہ ہوگا مہدی کو اپنا امام بنانا. یہ تو مصطفیٰ کی تعلیم ہے، مولوی کی بات نہیں، مصطفیٰ کی بات ہے. قیامت کے میدان میں صحیح عیسیٰ کا فیصلہ بھی مصطفیٰ کا رات کل جب تمہیں عیسیٰ آپ کے بتائیں گے ارے جن کے پیچھے کھڑا ہو تمہیں کیا تکلیف ہے، اقلیت بھی آنور ہوگا. لوگ کہتے کوئی امام بنتا ہے تو اکثر ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں اور میں بھی عیسیٰ نبی ہے، امام مہدی آگے ہے اور عیسیٰ پیچھے. اگر عیسیٰ وجہ افضلیت ہے تو کیا یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ مہدی عیسیٰ سے افضل ہے؟ اور باقی کسی نے نبی کی موجودگی میں اگر امامت کرائی ہے، نبی کے مسلح پر کھڑا ہوا ہے تو کوئی اضطراب ہے، تو مجبوری ہے جس وجہ سے. لیکن یہاں تو مجبوری نہیں ہے. جب حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، آگے تشریف لائے، اس وقت حضرت عیسیٰ جواب دیں گے امام تم اور تمہارا نام کبھی ایسے ہے. اب اس کا جو ترجمہ کرنا چاہے تو کرے. یہ مصطفیٰ کی امت کو کرے
اگر اس کا یہ ترجمہ کر لو کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آ کر اس حدیث کی تفسیر یوں کر رہے ہو کہ او نبی کے گھر والوں امام اور رسول کے بیٹے امام تمہارے پاس کرتی ہے مصطفیٰ کا صدقہ آج اللہ نبی کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو گئے یہ بات ہم نے واضح کرے گا کہ ساری کائنات کی لوگ کی بات پر ہے سبحان اللہ اگر کسی طرح کی تفصیل کے ساتھ ہو تو کسی اور کو مصطفیٰ کے گھر والوں کا سب چلنے میں کیا یہ توبہ استغفار کا مطلب ہے جاؤ میرے نام لوگوں کو دو جاؤ بتا کے تمہیں بتاؤ کہ رمضان ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو جہاں برے کرو ابھی جگہ ہے وہاں برے کی توبہ اللہ تعالیٰ برے طریقوں سے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا